بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا۔ ان دونوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا اور ان کو بدصورت بنا کر زمین پر نازل کر دیا؟ اور چھپکلی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم فرمایا ہے؟ محترم ناظرین، سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام حضرت بی بی حوا علیہ السلام کا ساتھ پا کر خوش ہو گئے، اور وہ دونوں جنت میں خوش رہنے لگے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جہاں چاہو کھاؤ پیو، گھومو پھرو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہتے تھے، اور وہ دونوں جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے، اور سانپ کے منہ سے امرت کی بہت اچھی خوشبو آتی تھی، اور مور آج جتنے خوبصورت دکھائی دیتا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ جب وہ جنت میں رہتا تھا تب مور کے پاؤں بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوتے تھے۔ ایک دن جب وہ دونوں جنت سے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو۔ ان دونوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف ہے، اور اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں جاتے ہوئے کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم جنت میں ساتھ رہتے تھے، مجھے بھی جنت میں لے چلو۔ مور نہ مانا، لیکن شیطان نے ان کو دائمی زندگی کے خواب دکھائے۔ اس پر سانپ مان گیا، اور سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں جنت میں جا کر اگل دوں گا، اس طرح تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ بہرحال ناظرین، سانپ نے شیطان کو منہ میں بٹھا کر جنت میں لے گیا اور جنت میں جا کر اگل دیا۔ اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے جنت میں ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ اس پر دونوں نے شیطان سے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک اس کو نہیں کھایا اور نہ ہی کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان اماں حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ وہ پھل کھانے کے بعد تم نہ مرنے والے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ لو۔ حضرت بی بی حوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھ گئے تو بی بی حوا علیہ السلام نے انہیں بھی اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا، اور وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ہی دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کا جنت کا لباس اتر گیا۔ تبھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے
اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اور اس درخت کا پھل کھا کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تبھی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو اپنی لغزش کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا اور ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر نازل فرما دیا اور فرمایا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر مور کی خوبصورتی چھینی اور جن پیروں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا یعنی بدصورت بنا دیا، اور جس سانپ نے مور کو شیطان کی مدد کا مشورہ دیا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے منہ سے امرت کی خوشبو چھین کر سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا اور سانپ کی ٹانگیں چھین کر مور اور سانپ کو جنت کے اس خوبصورت جگہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ پیارے دوستو، چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو ہمارے گھروں میں عموماً پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کی کچھ اقسام تو بالکل زہریلی نہیں ہوتی، لیکن بعض ایسی زہریلی ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی انسان کو اپنی زبان لگا دے تو انسان مر سکتا ہے۔ چھپکلی ایک ایسا جاندار ہے جس کو دیکھ کر ہر انسان ہی کرہت محسوس کرتا ہے، خاص کر گھر کی خواتین کے لیے تو چھپکلی والے کمرے میں سونا بھی محال ہو جاتا ہے۔ ناظرین، تذکرہ اولیاء میں سے ہے کہ ایک شخص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھپکلیوں کو مارا کرو۔ چھپکلیوں کے مارنے کا حکم دیا کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکے مارتی تھی۔ باحوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 3359۔ پیارے دوستو، چھپکلی واحد خلقت ہے۔ جب نمرود نے اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ خوش ہو کر اس آگ کو برقا رہی تھی۔ تبھی سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیج دی اور اسی وجہ سے اس کو مارنا یا اپنے گھر سے بھگانا گناہ نہیں ہے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہے کہ جو انسان سے ناخوش ہے اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دے گی۔ انہی میں سے ایک چھپکلی اور اس کے خاندان سے جڑی مخلوقات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چھپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں بستا تھا اور وہ دن بدن بہت زیادہ بڑا ہونے لگا اور یہاں تک کہ زمین کو دوزخ کی مثل بنا دیا۔ انہوں نے زمین پر اتنا ظلم کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین پر عذاب نازل کر دیا اور اس کی نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ کے صرف وہ بچے جو بہت چھوٹے تھے۔ وہ زمینوں اور غاروں میں چھپ گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو وہ بغض اور حسد اپنے وجود میں بے انتہا رکھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا تو شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ انسان کو نقصان پہنچایا جائے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث میں چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے۔ ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کیڑے، چھپکلی اور گرگٹ کو پہلی چوٹ میں مار ڈالے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، دوسری چوٹ میں مارنے پر اس سے کم
صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 240۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک سٹوریز کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔